अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें, रहमतें और बरकतें हैं अल्लाह पाक की, जो हर चीज़ का खालिक और मालिक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दरूद और सलाम है, और उन तमाम नेक हस्तियों पर सलाम है जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आगे फलाह माशरा, फलाह इंसानियत के लिए दूसरे लोगों तक पहुँचाया। फी ज़माना जो अब दौर है, अब हर नज़रियात और ख़यालात ने आपस में टकराना है। क्यों टकराना है कि ये गोल्डन एज की बुनियाद है, गोल्डन एज की तैयारियां हैं। तो अब एक हकीकी सच ने रहना है जो शुरू से हकीकी सच था, वही रहेगा। बाकी तमाम बातल ज़न्नी ख्यालात ख़त्म हो जाएंगे। हम लोग जानते हैं कि हम जो बातचीत करते हैं एक दूसरे से, उसमें हम अल्फाज के मोहताज हैं। जैसा कि मैंने पहले भी अपने कितने लेक्चर्स में कहा है, अगर कोई ऐसा शख्स जो सिर्फ इंग्लिश जानता है, उसके सामने आप पंजाबी में बोलते रहिए, उर्दू में बोलते रहिए, उसे क्या समझ आएगी? आप उसे पानी पानी कहते रहे, वो समझ नहीं सकेगा पानी पानी। मैक्सिमम क्या कहेगा, व्हाट इज पानी, वो नहीं बता सकता आपको। ऐसे ही जो हमारी ज़ुबान है, ये मुख्तलिफ ज़बानों का मिक्सचर है। और हमारे इस इलाके में अगर कोई एक लफ्ज़ है, उसका मफ़हूम कुछ और है, तो दूसरी जगह कुछ और है। ऐसे ही जब हम कोई लफ्ज़ बोलते हैं, तो उसका भी कहीं पर मफ़हूम कुछ और कहीं पर कुछ और है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक हम लफ्ज़ ले लेते हैं साईं। अब इसी की तर्ज को अगर आप समझते हैं, कुछ इलाकों में ये इतना मुतबरक नाम माना जाता है कि लोग इसका नाम बड़े अदब से लेते हैं, कि मालिक कहकर इसका मतलब मालिक लेते हैं। अब यही साई लफ्ज़ कितने इलाकों में जाकर बेवकूफ़ के लिए बोला जाता है, मांगने वाले के लिए बोला जाता है, तो फिर इशू बन गया। ऐसे ही जो लफ्ज़ तसव्वुफ़ है, हमारे यहाँ जो लफ्ज़ बोला जाता है, अगर हम इसके मीनिंग देखते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदा की तरफ ध्यान करने का तरीका। और इससे पहले ये मैं बात वाज़िया कर दूं, इंसानों की सबसे बड़ी खराबी या बुराई अक्सरियत की ये है कि वो अल्लाह पाक पर, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, या जो कोई नेक हस्ती है, उन पर अपना कब्ज़ा जमाए हुए हैं कि बस ये हमारे हैं, ये किसी और के हो ही नहीं सकते, और इसी बात पर लड़ाई कर रहे हैं अक्सरियत। अभी कुछ देर पहले एक बच्चे ने एक तहरीर भेजी जिसमें समझे बगैर तसव्वुफ़ पर सवाल उठाए गए हैं।
اور میں ان باتوں کو کسی حد تک درست مانتا ہوں. جب پورا علم نہیں ہوتا ہے تو پرابلم آتا ہے. جو حقیقی علم ہے، جو حقیقی وارثان علم ہے، پہلے جو دور تھا ان کا جو دائرہ اختیار تھا، جہاں تک وہ بات اپنی پہنچا سکتے تھے پہنچاتے تھے. اور یہ بھی اللہ پاک کا احسان ہوتا ہے. اور جو لوگ ہوتے ہیں حقیقی روحانی بندے، وہ اللہ پاک کے احسان کی وجہ سے بات کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ موجودہ اس دور میں جو موجودہ ہمارا سیارہ ہے، یہاں پر کوئی بھی انسان مسلسل کھائے پیے بغیر نہیں رہ سکتا. اپنے بدن کو اسے ڈھانپنا پڑتا ہے، اسے کپڑا چاہیے ہے، اور موسمی سرا سے بچنے کے لیے، اپنے آرام کے لیے اسے ایک مکان چاہیے. انسانوں کی وقت کے ساتھ ساتھ جو ضروریات زندگی بڑھتی گئی ہیں، تو فی زمانہ ہی یہ آگے آگے کام بڑھتا گیا ہے. تو اس سیارہ پر ہر انسان کو اپنی روزی روٹی کمانی پڑتی ہے. اس کے لیے اس کو تگ و دو کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی طرح سے کوئی من و سلوہ کسی بھی انسان پر نازل ہو. فی زمانہ ایسا نہیں ہے. اگر ایسا کہیں ہے تو ہر ایک انسان کو، ہر ایک بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا ملنا چاہیے. وہ اس کے پاس جا سکتے ہیں، لے لے کھانا، دے دے اس کو کھانا. لیکن ایسا نہیں ہے. اب یہاں جو علم ہے، حقیقی علم، جب وہ اپنے مین سورس سے علم آگے آیا ہے، تو اس جو موجودہ طریقہ کار ہمارے پاس موجود ہیں ان کے مختلف اقسام ہیں. حقیقی علم کا سرچشمہ، حقیقی علم کا مالک اللہ پاک ہے. اور جو حقیقی وارثان علم ہے موجودہ، ان کے پاس بھی کچھ اپنا نہیں ہے. کسی بھی انسان کا کچھ بھی اپنا نہیں ہے. ہر انسان کو جو بھی چیز یہاں ملی ہے وہ کسی کی دین ہے. ہم لوگوں کا جو یہاں پر جنم ہے، جو یہاں پر زندگی ہے، وہ ہمارے ماں باپ کی دین ہے، محتاج ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ایک معجزے سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لیکن انہیں یہاں پر اس دنیا پر اس سیارہ پر آنے کے لیے بھی ایک خاتون کا وجود درکار تھا، اور انہوں نے حضرت مریم کی طرف جنم لیا. سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ ہم باقی کسی بھی انسان کے بارے میں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بغیر ماں باپ دونوں کے بغیر کو پیدا ہوا. ایسا ممکن نہیں ہے. اسی طرح جب ہم اپنا شعور لیتے ہیں، ہم سیکھتے ہیں. ہم اگر اردو گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم اردو سیکھ لیتے ہیں. کہ اگر کسی انگلش لوگوں کے ہاں پیدا ہوئے تو انگلش سیکھ لیتے ہیں. کسی چائنی گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو چائنی سیکھ لیتے ہیں. اگر جو بچے کہیں پر پیدا ہوئے ہیں ان کو چینج کر دیا جائے تو وہ الگ الگ زبانیں سیکھیں گے. جو اردو گھرانے میں پیدا ہوا ہے، اگر وہی بچہ آپ دوسرے جو چینی گھرانا ہے اس میں بھیج دیں تو وہ چینی سیکھ لے گا. اور جو چینی گھرانے میں بچہ پیدا ہوا اسے آپ اردو کے گھرانے میں لے ہیں تو وہ اردو سیکھ لے گا. وہ اپنے کسی بھی چیز کو ان کے سامنے اگر کوئی میز ہے تو وہ اپنی اپنی زبان میں اس کو لفظ کہیں گے، لیکن اس کا مفہوم ایک ہے. لیکن جب تک دونوں وہ زبان نہیں سیکھتے ظاہری طور پر تو ان کو کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی. جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں
تو صورت کہف کے اندر ہمیں واضح طور پر دو علوم کے بارے میں ملتا ہے، اور اللہ پاک کی شان دیکھیے کہ یہ واقعہ عین قرآن پاک کے درمیان میں رکھا کہ پارہ نمبر 15 ختم ہوتا ہے اور پارہ نمبر 16 شروع ہوتا ہے، وہاں پر دو علوم کا ذکر کیا ہے۔ ایک علم وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو پیغمبر ہیں انہیں عطا ہے، اور دوسرا علم ایک ایسے شخص کو عطا ہے جسے علم لدنا حاصل ہے، اور وہ بندوں میں سے ایک بندہ تھا، یعنی دوسرے بھی بندے تھے جن کو وہ علم عطا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر ہونے کے باوجود اس علم کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور وہ علم سیکھنے کے لیے وہاں جاتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں، واقعہ پڑھتے ہیں قرآن پاک میں تو آپ کو واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ علم نہیں سیکھ پاتے۔ تو یہ واضح ہوا کہ دو علوم ہیں۔ اب دوسرا شخص کون تھا، اس کا سٹیٹس کیا تھا، یہ قرآن پاک نے نہیں لکھا ہے۔ علم لدنا کا وارث اس شخص کو لکھا ہے، علم لدنا کا مالک اس شخص کو لکھا ہے۔